الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین، ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ملک بھارت کی آزادی کے خواب، آزادی کے عزائم اور 70-75 سال کے بعد ان عزائم، ان تصورات، ان خوابوں کے مطابق ہم کہاں پہنچے ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں، اس پر گفتگو اور تبادلہ خیال کریں گے۔ ہمارے ملک بھارت کی عوام نے غیر ملکیوں، انگریزوں سے، ان کی غلامی سے کن مقاصد کے تحت نجات حاصل کی، کیوں آزادی حاصل کی؟ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا ملک خود مختار ہو، آزاد ہو، ملک کے عوام اپنی قسمتوں کے فیصلے آپ کریں۔ ہمارے ملک کے قدرتی وسائل، ہمارے ملک کے دیگر وسائل، ان کا استعمال خود ملک کے عوام کی فلاح، ملک کے عوام کی ترقی کے لیے ہو۔ غیر ملکیوں، انگریزوں کی حکومت کے دوران یہاں کے وسائل کا، یہاں کے قدرتی وسائل کا، یہاں کی نعمتوں کا، یہاں کی قیمتی اشیاء کا استعمال وہ انگلینڈ کی تعمیر میں ہوتا تھا، اور یہاں کی عوام کے فیصلے انگلینڈ کے جو حکمران تھے ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا تھا۔ اس لیے ہم آزادی چاہتے تھے۔ یہ آزادی کی جنگ 1857 سے 1947 تقریباً ایک صدی پر محیط ہے۔ ہم آزادی کی جنگ کی ان تفصیلات کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے۔ اس پر بڑی بڑی کتابیں، بہت مضامین ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اس موقع پر ہم نے یہ آزادی کی جنگ کیوں کی اور آزادی کیوں حاصل کی اور ہم کہاں پہنچے ہیں، اس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے شک آزادی کی اس جنگ میں، آزادی کے سرماؤں میں تمام مذاہب کے لوگ، تمام اقوام کے لوگ، تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام ذاتوں کے لوگ شریک تھے۔ ہمارے ملک کی آزادی کی اس جنگ میں مہاتما گاندھی ہوں، مولانا آزاد ہوں، ڈاکٹر امبیڈکر ہوں یا جواہر لال نہرو ہوں، ایک طرف رام پرساد بسمل ہوں، بیگم حضرت محل ہو، بھگت سنگھ ہوں یا سبھاش چندر بوس ہوں، اشفاق اللہ خان ہوں، حکیم اجمل خان ہوں، ڈاکٹر ذاکر حسین ہوں، خان عبد الغفار خان ہوں یا حضرت موہانی ہوں۔ ہم آزادی کی جنگ کے ان رہنماؤں کی تفصیل، ان کے نام نہیں گنا سکتے۔ بے شمار لوگوں نے، تمام مذاہب کے، مسالک کے، مکاتب کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ حصہ لینے کے بعد 15 اگست 1947 کو انگریزوں کو یہ ملک چھوڑنا پڑا، اور اس موقع پر بھارت کے عوام کی خواہشات، بھارت کے بسنے والے لوگوں کے عزائم کے مطابق ہم نے بھارت کو اپنے دستور کے ذریعے سے ایک شناخت دینے کی کوشش کی کہ ہمارے ملک کی، بھارت کی شناخت کیا ہو، ہمارے ملک بھارت کا تصور کیا ہو، بھارت کی پہچان کیا ہو، بھارت کی روح کیا ہو، بھارت کا مزاج کیا ہو، بھارت کا کردار کیا ہو۔ یہ آزادی کے رہنماؤں نے اس وقت کے سخت حالات میں ہمارے ملک کو ایک دستاویز دی، ایک دستور دیا، جس میں ان ویژن کو،
ان خوابوں کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لکھا گیا انڈیا از اے ساورن سوشلسٹ سیکولر اینڈ ڈیموکریٹک ریپبلک بیسڈ اپون the principle of justice, liberty, equality, fraternity۔ یہ ہمارے ملک کی شناخت قرار پائے کہ ہم مساوات، آزادی، بھائی چارگی اور انصاف اس کے لیے کام کریں گے، اور کام کرنے میں ہم ہمارے ملک کو ایک ڈیموکریٹک ریپبلک، ایک سیکولر، ایک سوشلسٹ ملک بنائے رکھیں گے۔ صرف یہی باتیں نہیں، ہمارے ملک کے دستور کے جو فنڈامنٹل رائٹس جس میں بیان کیے گئے ہیں، آرٹیکل 14، 15، 16، 17 وغیرہ وغیرہ، اس کو پڑھنے سے اس تصور کی، اس خواب کی، اس ویژن کی وضاحت ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہم نے آزادی کی جنگ کن مقاصد کے لیے حاصل کی تھی۔ آج ہم اس موقع پر اس خوابوں کی بنیاد پر ترقی کی کیفیت کو جانچتے ہیں مختلف پہلوؤں سے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ہم نے مختلف محاذوں میں، مختلف فرنٹس پر ترقی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک تعلیم اور تحقیق کا میدان ہے۔ 1951 کے سینسس کے مطابق ہمارے ملک میں جو تعلیم کی صورتحال تھی وہ 18.32 18.32% اس وقت تعلیم کا، لٹریسی کا اس وقت قومی کیفیت تھی۔ لیکن 2011 کے سینسس میں اب ہم تعلیم کے مقام پر، لٹریسی کے مقام پر 72.98، تقریباً 73%، 73% ہم نے تعلیم کے نشانے کو حاصل کیا ہے۔ 1947 میں ملک بھر میں 19 یونیورسٹیز تھی اور 2021 میں ملک بھر میں تقریباً 1005 یونیورسٹیز ہیں۔ 1947 میں ملک بھر میں 400 کالج تھے، 2021 میں تقریباً 52,627 کالجز ہیں۔ تو اس سے والیوم کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اچھی پیش رفت حاصل کی ہے۔ لیکن اسی پہلو سے دیکھیں کہ 73% لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اب بھی ملک بھر میں تقریباً 25% لوگ ایسے ہیں جو غیر تعلیم یافتہ ہیں، ناخواندہ ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ ہمارے ساتھ دیگر جو ممالک آزاد ہوئے، انہوں نے اس عرصے میں تعلیم کے میدان میں 100% نشانے حاصل کیے، اور آج ہم اب بھی تعلیم کے اس نشانے پر دیگر اقوام، دیگر ممالک کے مقابلے میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ دوسرا پہلو وہ تحقیق کا، ریسرچ کا ہے۔ ہمارا ملک دنیا بھر میں آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے یا دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن جو تحقیقات ہیں، جو ریسرچ کے پیپرز ہیں، تحقیق کا جو معیار ہے، اس کے اعتبار سے دنیا بھر میں ہمارے ملک کو 12واں مقام حاصل ہے۔ تقریباً 1 ملین آبادی پر 216 ریسرچرز ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تعلیم اور تحقیق کے میدان میں بھی بہت پیچھے کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ میدان ہیں، یہ وہ پہلو ہیں جس پر ہمیں توجہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ تیسرا اہم پہلو وہ ویلیو بیسڈ ایجوکیشن کا ہے کہ اس تعلیم کے نتیجے میں ہم سمجھتے تھے کہ تعلیم کے نتیجے میں
تربیت کے تحقیق کے نتیجے میں وہ تعلیمی یافتہ لوگ ہمارے ملک کے عوام کے خادم بنیں گے۔ ملک کے عوام کے درمیان میں اس تعلیم کے نتیجے میں وہ عمدہ اخلاق کے، عمدہ کردار کے مالک ہوں گے۔ لیکن ایجوکیشنل ویلیوز کے حساب سے یہ تعلیم یافتہ لوگ سماج کے لیے نمونہ بننے میں ناکام ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہے تعلیم کا کہ ہم نے کچھ پیش رفت حاصل کی ہے، لیکن بہت سے میدانوں میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ ایک تعلیم و تحقیق کا میدان ہی نہیں، معیشت اور روزگار کا میدان۔ یہ تعلیم، یہ معیشت، یہی تو بنیادی چیزیں ہیں جس سے وہ لبرٹی کے، فریڈم کے، سوشل جسٹس کے، اکنامکل جسٹس کے، پولیٹیکل جسٹس کے، فریٹرنیٹی کے، ایکویلٹی کے ہم خواب کی تعبیر چاہتے ہیں۔ معیشت اور روزگار کے میدان میں ہم دیکھیں تو ہم ایک پہلو سے بڑی ترقی حاصل کیے ہیں۔ مثلاً آج دنیا بھر میں ہمارا ملک بھارت ایک 5ویں 6ٹی بڑی معیشت ہے۔ یہ ایک بہت اچھا پہلو ہے۔ آزادی کے موقع پر 1947 میں جو ورلڈ جی ڈی پی تھا اس کا ہم صرف 3% تھے، only 3% of total world GDP۔ آج ہم 7.74% ہیں، جو ٹوٹل ورلڈ جی ڈی پی کا تقریباً 8% وہ ہمارا ملک سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو روزگار دینے میں، غربت کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ دنیا بھر میں سب سے امیر لوگ، دولت مند لوگ ہمارے ملک میں ہیں، اور دنیا کے سب سے زیادہ غریب لوگ بھی ہمارے ملک میں ہیں۔ ان دنوں بے روزگاری، ان ایمپلائمنٹ انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ تقریباً 9 ملین روزگار کے مواقع سے ہمارا ملک نیچے گرا ہے، محروم ہوا ہے۔ بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ تقریباً گزشتہ 45 سالوں میں روزگار کے مواقع میں اتنی گراوٹ نہیں ہوئی تھی جتنی گراوٹ ان دنوں ہمارے ملک میں آج کا جوان جھیل رہا ہے۔ اور یہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں تقریباً 100 ملین لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور وہ روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ تو ایک طرف ترقی ہے اور ایک طرف ترقی کی یہ کیفیت ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اکنامکل جسٹس کی بات ہے، جو سوشل جسٹس کی بات ہے، اس کو حاصل کرنے میں ہم ابھی بہت دور ہیں۔ معیشت و روزگار کے ساتھ ساتھ اگر ہم زراعت کے پہلو کو لیں، ایگریکلچر کے پہلو کو لیں، اور آج کل کسانوں کی بے چینی ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے ملک کے تقریباً 50% عوام وہ ایگریکلچر ورک فورس ہے، اور ملک کی جی ڈی پی کا تقریباً 17-18% وہ زراعت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، ایگریکلچر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس دوران یہ بڑی خوبی رہی کہ غذا کی پیداوار میں، غذا کو فراہم کرنے میں ہمارا ملک سیلف سفیشینٹ ہوا ہے۔ تقریباً جو ہمارے ملک کی آبادی ہے اس کا 58% لوگوں کا لائیولی ہوڈ، زندگی کی ضروریات، وہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ لیکن جو اس کا تاریک پہلو ہے، کمزور پہلو ہے، کہ جو ہمارے کسان گھرانے، جو کسانوں کے خاندان ہیں، وہ خاندان ماہانہ 8,931 روپے، خاندان کے کئی افراد کھیت میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کی ماہانہ آمدنی 8,931 روپے بتائی گئی ہے۔ جبکہ ہمارے ملک میں جو پر کیپٹا انکم ہے
وہ اس سے بہت آگے ہے، اور یہ کسانوں کے خاندان کی آمدنی پر کیپٹا انکم سے بہت بہت نیچے ہے۔ اس لیے فارمرز، کسان پریشان ہیں، جس کے نتیجے میں کسان ناخوش ہیں۔ ہم اتنے لمبے عرصے میں بھی کسانوں کی خوشحالی میں، کسانوں کے خاندان کو، فارمرز کو ایک ترقی کا ماحول، ایک خوشی کا ماحول دینے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اسی لیے فارمرز آج بھی احتجاج کے دور میں احتجاج کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، اور حکومت نے یہ جو بل بنائے، جو فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس کے، ایسنشیل کموڈیٹیز کے اور فارمرز امپاورمنٹ کے، ان تمام قوانین کے خلاف کسان کھڑے ہیں۔ تو آزادی کے اس 70-75 سال بعد ہم کسانوں کو ایک خوشحال ماحول دینے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، جبکہ یہی کسان ہیں جو ہمارے ملک کے تقریباً 17-18% GDP کی تکمیل ان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کی ترقی کے مختلف محاذوں میں ایک محاذ میڈیکل کا ہے، میڈیکل اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن کا ہے، میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز کا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میدان میں بھی ہمارے ملک بھارت میں بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے، اور دنیا بھر میں یہاں کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ سستی بھی ہیں اور اچھی بھی ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے جس پر ہم خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم اس پہلو سے جانچنے کی کوشش کریں کہ کتنے ہزار لوگوں پر، کتنے لاکھ لوگوں پر ایک مستند ڈاکٹر موجود ہے، تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں جتنے ہزار لوگوں پر ایک ڈاکٹر، ایک طبیب، ایک فزیشین موجود ہے، ہمارے ملک میں بڑی بڑی بستیوں، بڑی بڑی آبادیوں کے باوجود ہمارے پاس ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں۔ ترقی کے ان پہلوؤں کو جس میں ہم خوش ہوتے ہیں، اس کے ان تاریک پہلوؤں کو بھی جانچنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ دنوں کووڈ-19 کے موقع پر ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے میڈیکل پیرامیڈیکل اسٹاف نے جس جان فشانی سے کام کیا ہے اور جس جان کو جوخم میں ڈال کر کام کیا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن حکومت نے جو پبلک ہیلتھ سسٹم بنایا ہے، وہ کووڈ-19 کے ان حالات میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ہمارا پبلک ہیلتھ سسٹم بہت ناکام ہے، ہیلتھ انفراسٹرکچر بہت محدود ہے، ہمارے دواخانوں کی صورتحال بہت بری ہے۔ تو یہ کیفیت ہم کو بتاتی ہے کہ آزادی کے اس اتنے لمبے سفر کے باوجود ہم ہمارے بھارت کے عوام کی جو طبی ضرورتیں ہیں، جو طبی سہولتیں ہیں، اور دیہاتوں میں جو عوام ہیں، ان کے لیے جو ہم کو میڈیکل ایڈ فراہم کرنا ہے، اس میں آج بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک محاذ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا ہے، اس میں ہم نے بیش بہا ترقی کی ہے۔ اسی طریقے سے اسپیس ریسرچ کا ہے، اس میں بھی ہم نے ترقی کی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا میدان ہے، اس میں بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے، بلکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہمارے ملک کے جوان دنیا بھر کے ممالک میں اپنی خدمات اور اپنی صلاحیتیں پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سفر، جس میں ہم نے تعلیم و تحقیق کے میدان میں، معیشت و روزگار کے میدان میں، اور زراعت کے میدان میں، میڈیکل کے میدان میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں جو کچھ پیش رفت کی ہے، اس کے اندر ہمارے ملک کی آبادی کی ضرورتوں کی تکمیل میں آج بھی ہم قاصر ہیں۔ اس پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ ان پہلوؤں کے علاوہ
اور ایک ہمارا اہم محاذ وہ ہمارے پولیٹیشینس ہیں، ہماری ملک کی سیاست ہے، ہمارے ملک کے پارلیمنٹ کے ممبرس ہیں، ہمارے ملک کے اسمبلی کے ممبران ہیں، اور ان کی کیفیت ہے۔ ملک کے آزادی کے جو خواب ہیں، جو ادھورے ہیں، وہ ادھورے رہ جانے میں ایک اہم سبب ہمارے پولیٹیشینس ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے 3 روز پہلے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے ہمارے ملک کے اندر کرمنلائزیشن آف پولیٹکس پر تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ آپ اپنی پارٹیاں اور اپنے پولیٹیکل لیڈر اس میں جو کرمنلز ہیں ان کے روکنے میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز ناکام ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 46 ممبر آف پارلیمنٹ ایسے ہیں جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں۔ 46%، مطلب تقریباً نصف لوگ، اور یہ پالیسی میکرز ہیں اور یہ لاء میکرز ہیں، اور ان میں بھی 29% ممبر آف پارلیمنٹ کے بارے میں بات یہ ہے کہ سیریس کرمنل کیسز ان پر درج ہیں۔ تو ہم سوشل جسٹس کے، اکنامیکل جسٹس کے، پولیٹیکل جسٹس کے خواب کو حاصل کرنے میں ہمارا یہ جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اور ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ خود ایک رکاوٹ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ پہلو ہے جس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ ویلیو بیسڈ پولیٹکس تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک کی آزادی کی مہم میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی وہ ایثار کرنے والے تھے، وہ قربانی دینے والے تھے، وہ دوسروں کا حق ادا کرنے والے تھے، وہ اپنا سب کچھ نچھاور کر کے قوم کی، ملک کی ترقی کا خواب دیکھتے تھے۔ اور آج پولیٹیشینز کرمنلائزیشن کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے ہمارے ملک اور سماج کے لیے ایک بدنما داغ بن کر ہمارے سامنے ہیں، جس پر سخت توجہ کی ضرورت ہے، اور جس پر سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی توجہ دلائی ہے۔ یہی وہ پولیٹیشینز ہیں جن کے بارے میں پیگاسس کی باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو کسی ایک پارٹی یا کسی ایک گروپ کی بات نہیں ہے، ہمارے ملک کے سیاسی نظام کو، سیاسی نظام کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ اس موقع پر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک دوسرا پہلو وہ ہے گورننس کا، پیپلز پارٹیسپیشن کا ہے، کیونکہ ہم ہمارے اس ملک کی آزادی کے موقع پر، وہ جوان ہوں، کسان ہوں، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، آدیواسی ہوں، دلت ہوں، مسلمان ہوں، اور مختلف ذاتوں کے OBC ہوں، کرسچن ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، ان سب کے لیے ہم نے گورننس میں اور ان سب کا ایک پارٹیسپیشن کی بات ہے، ایک انکلوزیو ڈیموکریسی کی بات ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آج بھی جو SCs ہیں، STs ہیں، دلت ہیں، انہیں پولیٹیکل ریزرویشن تو مل گیا، لیکن پولیٹیکل ریزرویشن کے بعد بھی کہ کیا وہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں وہ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا اپنی کمیونٹی میں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ دوسرا پہلو ریپرزنٹیشن صرف نمبر کا نہیں ہے، کوالٹی آف ریپرزنٹیشن کا ہے۔ تو دلت بھائیوں کو ریزرویشن کی وجہ سے نمائندگی تو مل گئی، لیکن کیا وہ کوالٹی ریپرزنٹیشن ہے اور وہ صحیح کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ اور جہاں تک دیگر اقوام و ذاتوں کا تعلق ہے، مسلمانوں کا تعلق ہے، انہیں پراپر ریپرزنٹیشن نہیں ملا ہے۔ تو ہمارا یہ جو گورننس کا اور پیپلز پارٹیسپیشن کی بات ہے، اس میں اقتدار میں، فیصلوں میں سب کو شریک ہونے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس پہلو سے ہم غور کرتے ہیں تو آزادی کے اس 75 سال کے سفر میں اس پہلو سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ میں اس موقع پر
اپنی بات کو اس پہلو پر لاتا ہوں کہ مٹیریل ڈیولپمنٹ ایگریکلچر کا ہو، اکنامی کا ہو، ہیلتھ کا ہو، ایجوکیشن کا ہو، اس پر تو کچھ ہماری پیش رفت ہے، سائنس و ٹیکنالوجی کا ہو، انڈسٹریز کا ہو، تو مٹیریل ڈیولپمنٹ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دیش صحیح سمت میں ترقی نہیں کیا ہے۔ ترقی کے اور بھی منازل باقی ہیں، لیکن یہ ترقی خود بھی ایک بڑا اچیومنٹ ہے۔ لیکن یہ جو کانسیپٹس ہیں جس میں کہا گیا ایکوالٹی کا، فریٹرنیٹی کا، جسٹس کا، لبرٹی کا، ان مقاصد کے اس پہلو سے کہ ہمارے ملک کی یہ جو شناخت ہے، یہ اس کا جو آئیڈیالوجیکل، اس کا جو نظریاتی اور اس کے آزادی کے مقاصد کا جو پہلو ہے، اس پہلو سے ہم بہت بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ مٹیریل ڈیولپمنٹ ہوا ہے لیکن آئیڈیالوجیکل پروگریس نہیں ہو سکا ہے، بلکہ اس میں الٹا سفر ہوا ہے، برعکس سفر ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دستور میں اور ہمارے ملک کی شناخت میں سب سے اہم چیز وہ اس ملک کا سیکولر اپروچ ہے، اس ملک کی رواداری ہے، جس کو دستور میں ان پہلوؤں سے بیان کیا گیا۔ لبرٹی کی، آزادی کی، فریڈم کی بات ہے، مساوات کی، سب کو یکساں مواقع کی بات ہے، فریٹرنیٹی کا مطلب بھائی چارگی اور دوسروں کا احترام ہے، ڈگنیٹی ہے، جسٹس میں معاشی، سیاسی، سماجی انصاف کی بات ہے۔ سب سے اہم بات وہ تھی سیکولر اپروچ کی۔ لیکن آزادی کے بعد ہمارے ملک میں سیکولر حکومت، سیکولر گورننس کے نام سے دنیا بھر میں ہم نے ملک کو اچھی شناخت دی، اس کے لیے ہم نے سیکولرزم کو استعمال کیا، اور اس ملک میں میجورٹی کمیونٹی کے درمیان میں مختلف ذات پات کو ایک موڑ پر بنائے رکھنے کے لیے، متحد رکھنے کے لیے ہم نے سیکولرزم کو تو استعمال کیا، لیکن اس سیکولرزم کے مطابق یہاں بسنے والے تمام مذاہب کے ساتھ سب کو یکساں ترقی کے مواقع دینے میں، ہم خاص طور پہ مسلمانوں کو جو مواقع ملنے چاہیے تھے، ان مواقعوں کو حاصل کرنے میں، فراہم کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ ہم ہمارے ملک میں ایک اچھا دستور دینے میں کامیاب ہوئے، لیکن دستور میں درج ان مقاصد کے تحت لوگوں کا ذہن بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ فرقہ پرستی، تعصب، تنگ نظری، نفرت ہمارے سماج میں چھائی رہی، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہیٹ اسپیچز، ہیٹ کلچرز، ہیٹ کرائم عام ہے۔ تو اس اعتبار سے آزادی کے موقع پر جو کیفیت تھی، وہ کیفیت آج بھی برقرار ہے، بلکہ اس سے ہم کچھ اور نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ یہ سوال ہے، آزادی کے اس موقع پر، اس لمبے سفر کے بعد اس پہلو سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لبرٹی کی یہ کانسیپٹ، فریڈم کی یہ کانسیپٹ، اور یو اے پی اے اور اس قسم کے ظالمانہ قوانین، اس میں لوگ آج بھی جیلوں میں بند ہیں۔ جن کو جیلوں میں بند ہونا چاہیے، آج وہ اقتدار کی کرسیوں پر ہیں، اور جو لوگ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں، وہ ایسے ظالمانہ قوانین کے تحت وہ جیلوں میں بند کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک موقع ہے، ہم سیریس سوچیں کہ ہم نے ہمارے ملک کے جو آزادی کے مقاصد متعین کیے تھے، اس میں ہم نے کس حد تک پیش رفت حاصل کی ہے۔ میرے خیال سے کہ مٹیریل ڈیولپمنٹ میں ہم نے کچھ پیش رفت حاصل کی ہے، لیکن آزادی کے مقاصد جو آئیڈیالوجیکل ہیں، اس میں ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔
بھارت کی آزادی کے موقع پر بھارت کی آزادی کے جو خواب ہم نے سجائے، جو تصورات ذہن میں تھے، ان تصورات کے مطابق اگر ہم نظریاتی پہلو سے جائزہ لیتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ مٹیریل ڈیولپمنٹ، اس میں تو ہم نے ترقی کی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، اکنامی میں، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں، ایگریکلچر میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں، تو ہم نے ترقی کی ہے۔ اس میں بھی ترقی کی اور بڑی دنیا ہے، لیکن جو اس کا آئیڈیالوجیکل ایسپیکٹ ہے کہ ہم نے فریٹرنیٹی کی بات، لبرٹی کی بات، سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس، پولیٹیکل جسٹس کی بات، ایکویلٹی کی بات، اور ملک کے اندر سیکولر اور ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات، تو یہ ملک کا ہمارا آئیڈیالوجیکل ایسپیکٹ ہے۔ اس ایسپیکٹ سے جب ہمارے آزادی کی اس حاصل کرنے کے بعد اور آزادی کے بعد ایک لمبے سفر میں اس پہلو سے غور کرتے ہیں تو ہمیں بڑا اچنبھا ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی برعکس سمت میں سفر کیا ہے۔ اس لیے ہم ملک کے عوام سے، ملک کے پولیٹیکل لیڈرز سے، سماج سے اس موقع پر چاہتے ہیں کہ وہ آزادی کے خواب اور حقائق پر غور کر کے اپنے سمت سفر کو اور اپنی رفتار کو دونوں کو درست کر رکھنے کی، بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر ہم دیش کی جنتا سے، بھارت کی عوام سے، اور خاص طور پر ہمارے ملک کے جو برادران وطن ہیں، میجورٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں کمیونلزم کو روکنے کی کوشش کریں، فرقہ پرستی کو اور ہیٹ کرائمز کو۔ اس کی اصل وجہ ہیٹ اسپیچز ہیں، فرقہ پرستی ہے، تنگ نظری ہے، نفرت ہے، تعصب ہے۔ اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے ملک کی ترقی، ہمارے سماج کی ترقی، ہمارے بھارت کی شناخت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جو مائنورٹی کمیونٹی ہے ان کے اندر بھی کمیونلزم ہو سکتا ہے، اور جو کمیونلزم مائنورٹیز میں ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن مائنورٹی کمیونلزم سے سماج کو خطرہ نہیں ہے، بلکہ وہ مائنورٹی کمیونلزم سے خود اس کمیونٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو میجورٹی کمیونٹی کا کمیونلزم ہوتا ہے وہ دیش کے لیے، سماج کے لیے، اور دستور میں جو درج ہمارے ویلیوز ہیں ان سب کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے۔ اس کو دور کرنا خود اس ملک کی جو میجورٹی کمیونٹی ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ملک میں فرقہ پرست طاقتوں نے پروپیگنڈے کے ذریعے سے، پاپولیشن کے نام پہ، ریلیجیس کے نام پہ، ایکسٹریمزم کے نام پہ، ٹیررزم کے نام پر، اور ہسٹری کو غلط پیش کرتے ہوئے، جذبات کو گرماتے ہوئے یہاں نفرت کے ماحول کو پیدا کیا ہے۔ اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کی ذمہ داری وہ قبول کریں، اور وہ پولیٹیکل لیڈر ہوں یا وہ بیوروکریٹ ہوں یا وہ سماج میں کس مقام پر ہوں، یہ زہر ایک بہت گہرا، بہت ڈیپ پہنچ چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے، سماج کے لیے، دیش کی شناخت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اور جو آزادی کے مقاصد تھے اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اس قدر پھیل گیا نفرت کا ماحول کہ ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے سیکولر پارٹیز ہیں، جن کو سیکولر پارٹیز کہا جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں جو ریجنل سیکولر پارٹیز ہیں،
وہ بھی گھبرانے لگی ہیں۔ یہ نفرت کا ماحول اور یہ پروپیگنڈا اور یہ ہیٹ اسپیچز، ہیٹ کرائمز، کہ وہ پارٹیاں بھی گھبرانے لگی ہیں کہ سچی بات، صحیح بات کرنے میں ناکام ہیں۔ وہ سماج کے تمام طبقات کے حقوق کی بات کرنے میں گھبراتی ہیں۔ سیکولر پارٹیوں کو، چاہے وہ بڑی سیکولر پارٹیاں ملک بھر کی ہوں یا وہ ریجنل لیول پر ہوں، انہیں دل سے اس ملک کے سیکولر ویلیوز، ڈیموکریٹک ویلیوز پر اور دستور کی ان قدروں پر ایمان لانا چاہیے۔ ہماری یہ بڑی بڑی ملک بھر کی سیکولر پارٹیز اور جو ریجنل سیکولر پارٹیز ہیں، انہوں نے نظریات کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کرمنلائزیشن آف پولیٹکس، یہ کرپشن، یہ اپارچونزم، اس کی وجہ سے وہ اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ دیے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آزادی کے خواب، آزادی کے تصور، آزادی کے مقاصد، اس کے مطابق وہ اپنے کیڈر کو تیار کریں، وہ اپنی تربیت کریں، وہ اس کے لیے کام کریں، اس کے لیے محنت کریں۔ جہاں تک فرقہ پرست پارٹیوں کا تعلق ہے، ہم ان فرقہ پرست پارٹیوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کا بھلا کس میں ہے، ملک کے عوام کا بھلا کس میں؟ یہ نفرت کا ماحول پھیلا کر وہ کچھ دنوں کے لیے اقتدار پہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دیش کے لیے، دیش کی عوام کے لیے اور ملک کی مستقبل کے لیے ایک بہت سنگین خطرہ ہے۔ وہ دیش کی عوام کی خاطر، دیش کے مستقبل کی خاطر، یہاں بسنے والے انسانوں کی بھلائی کی خاطر وہ نفرت کی، عداوت کی سیاست کو ترک کریں اور محبت کی، خدمت کی، مساوات کی سیاست کو اختیار کریں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی سیاست کو انجام دیں۔ آخر میں ہم مسلمانوں سے اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ یہ ملک یہاں بسنے والے تمام عوام کا ملک ہے، اور یہ جو ملک ہے اب ملک کی عوام ہی ملک کی حکمران ہے۔ یہ سیاسی پارٹیاں اس ملک کی حکمران نہیں ہیں، ملک کی عوام ہی ملک کی حکمران ہیں۔ پہلے ملک کے حکمران بادشاہ ہوتے تھے، سلطانی ہوا کرتی تھی، اب سلطانی اس ملک کے عوام کو حاصل ہے، اور یہاں بسنے والے عوام مسلمان بھی ہیں، بسنے والے عوام یہاں کی عوام ہے، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، اصل عوام ہیں۔ تو ہم اس موقع سے ہم مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ عوام سے اپنا رابطہ جوڑیں، ان سے اپنے تعلقات قائم کریں، ان کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے اور آزادی کے ان مقاصد کے حصول کے لیے ایک سوشل انگیجمنٹ پیدا کریں۔ صلاحیت، تعلیم، ہمت، جرت، اخلاق و کردار، اس کے ذات ہم کو اس ملک کی خدمت کرنا ہے، ملک کی آزادی کی حفاظت کرنا ہے اور آزادی کے مقاصد کے لیے کام کرنا ہے، تاکہ یہ ملک خوشحال رہ سکے اور آزادی کے مقاصد ہم کو حاصل ہوں۔ آزادی کے ان مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے اگر ہم اس ملک میں یہاں بسنے والی عوام صحیح سمت میں، صحیح رفتار سے آگے بڑھتی ہے، تو دنیا میں جن کو ہم بڑے بڑے ممالک کہتے ہیں، وہ امریکہ ہو یا جرمنی ہو یا فرانس یا انگلینڈ، ان سب ممالک کے درمیان میں یا ہمارے قریب میں چائنا ہو یا دیگر بڑی معاشی قوتیں، ان سب کے لیے ہمارا ملک بھارت ایک رہنما ملک بن سکتا ہے، لیکن دیش کے دستور کے اندر درج ان قدروں کے مطابق دل سے ہم کو ان قدروں کو تسلیم کرتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بھارت کے اندر موجود
تمام انسانوں کی ترقی ہوگی، تمام شہریوں کی ترقی ہوگی، اور بھارت سب انسانوں کے لیے ایک مثالی ملک بن سکتا ہے۔ تو اس موقع پر آزادی کے خواب اور آزادی کے تصور اور آزادی کے عزائم، ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کا جو اجتماعی ضمیر ہے، ملک کے عوام کا اجتماعی ضمیر ہے، اور ملک کے دستور میں درج جو قدریں ہیں وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ اس لیے ہم ہمارے سیاسی قائدین سے مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہم عوام سے مایوس نہیں ہیں۔ عوام محنت کرے گی، ان قدروں کے مطابق کرے گی، اور ہمارا ملک سب انسانوں کے لیے ایک بڑا ملک بنے گا۔ بھارت کے اندر موجود تمام انسانوں کو ہم سلام کرتے ہیں، تمام شہریوں کو سلام کرتے ہیں، اور ان کی بھلائی کے لیے، دیش کی ترقی کے لیے کام کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم آزادی کے ان مقاصد کے مطابق ہمارے ملک کو بنانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔